السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل ویٹو دینیات میں۔ آج ہم آپ کو شیخ محی الدین ابن العربی کا عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن العربی یہ وہی ابن العربی بزرگ شخص ہیں جو ارطغرل ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن العربی اپنے وقت کے قطب و ابدال میں شمار ہوتے ہیں۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، اسی طرح تزکیہ نفس اور سیاست کے بڑے ماہر بزرگ گزرے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے میں جو آپ کی شخصیت بتائی گئی ہے، آپ اس سے کہیں زیادہ بلند پائی کی شخصیت ہے۔ آج ہم آپ کو خود ان کا بیان کیا ہوا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص سے اس لیے عداوت و دشمنی ہو گئی کہ وہ شخص ایک بزرگ ہستی جن کا نام شیخ ابو مدین شعیب ابن الحسین الانصاری الاندلسی ہے، یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہے۔ وہ شخص اس بزرگ ہستی کو گالیاں دیا کرتا تھا اور بری باتوں سے یاد کرتا تھا۔ محی الدین ابن العربی کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں، محی الدین تم فلاں شخص سے کیوں عداوت رکھتے ہو؟ شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ ابو مدین جیسے معزز و مقتدر شخص کو برا بھلا کہتا ہے، اور ابو مدین بڑے صوفی بزرگ ہوں گزرے ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ گالیاں دینے والا شخص خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، وہ گالیاں دینے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، ان پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن العربی، تم اس وجہ سے کہ وہ ابو مدین سے دشمنی رکھتا ہے اس سے دشمنی رکھتے ہو، اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اسے دوست نہیں رکھتے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کہتے ہیں، اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے برے خیالات سے توبہ کی اور اس کے مکان پر گیا اور اپنے ساتھ ایک قیمتی چادر لے گیا جو اس کو ہدیے میں پیش کی اور اس کو راضی کیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس واقعے سے بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ حاصل ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلا وجہ کسی کو طعنے نہ دے، اور اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے محض اس وجہ سے کہ وہ دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے اس سے دشمنی نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، جس سے اس کی چھٹی ہو جائے اور ہماری عداوت کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور عبرت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اسے محتاط رہنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، ابن العربی اتنے بڑے بزرگ، اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے محض اس بات پر کہ وہ اس شخص سے عداوت رکھتے ہیں جو بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس واقعے میں مزید اور بہت سی عبرتیں ہیں جو مجھ سے زیادہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔